السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ آپ کو دوبارہ سے اس توحید سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور الحمدللہ اب تک ہم 2 رسالے الامام المجدد المصلح محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے کور کر چکے ہیں۔ پہلا ثلاثۃ الاصول و ادلتھا، اور جو دوسرا رسالہ ہم نے کور کیا ہے وہ ہے القواعد الاربع۔ ہم انشاءاللہ تیسرا رسالہ اس ایپیسوڈ میں اسٹارٹ کرنے والے ہیں، اور یہ رسالہ انتہائی مختصر رسالہ ہے لیکن اپنے فوائد میں بڑا ہی عظیم اور ضخیم ہے، اور یہ رسالے کا نام جو ہے وہ نواقض الاسلام ہے، یعنی وہ امور جو کہ اسلام کے مخالف ہیں، جو کہ اسلام کو فاسد قرار دے دیتے ہیں اور اسلام کو باطل قرار دیتے ہیں۔ یعنی یہ وہ امور ہیں، یہ وہ مسائل ہیں کہ جس کے ارتکاب سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لہٰذا نام سے ہی اس کی اہمیت واضح ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ان اصولوں کو پڑھنا، کہ ہم جو کہ دین اسلام ہے، دین اسلام ایک انسان کا رأس المال ہے، ایک کیپٹل ہے۔ اگر دین اسلام باقی ہے تو چاہے دنیا ہو نہ ہو سب کچھ ہے، لیکن اگر دین اسلام نہیں ہے اور دنیا چاہے جتنی ہی کیوں نہ ہو، اس انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل دین و دنیا، اصل دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار انسان کی توحید اور سنت پر ہے، اور یہی دین اسلام کا بنیادی 2 اصول ہیں۔ لہٰذا کہیں ہم کوئی ایسے امور میں مبتلا تو نہیں یا نہ ہو جائیں کہ جس سے ہمارے اسلام کو خطرہ لاحق ہو جائے یا ہمارا اسلام سرے سے ہی باطل ہو جائے۔ تو ہمیں یہ ان امور کی معرفت بہت ہی ضرورت ہے، ان کو جاننا کہ کون سے ایسے معاملات ہیں جس سے انسان جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بلکہ انسان کا ایمان اور اسلام جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو ان امور کو سمجھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور بعض لوگ اگر یہ کہیں کہ ہمیں اس کو کیا پڑھنے کی ضرورت ہے کہ کون دائرہ اسلام میں ہے کون نہیں ہے، یا وہ کون سے معاملات ہیں جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، بس آپ جو ہے وہ اچھی بات کریں، بی پازیٹیو اینڈ تھنک پازیٹیو۔ لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کہ اچھی باتیں سوچو، اچھی باتیں کرو، کیا کرنا ہے اس کے بارے میں سوچو، کیا نہیں کرنا اس کو چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، توحید کے بارے میں بات کرو، ٹھیک ہے، سنت کے بارے میں بات کرو، لیکن دائرہ اسلام سے کب خارج ہوتے ہیں کب نہیں ہوتے، اس سے مسلمانوں میں انتشار پھیلتا ہے، ایسا بہت سے لوگ کہتے ہیں، اور مسلمانوں میں تفرقہ پھیلتا ہے۔ اس سے پھر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے بھی لگتے ہیں، کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر بھی کہتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، اس لیے یہ چیزیں پڑھنے کی، یعنی نواقض الاسلام پڑھنے کی یا بہت زیادہ گہرائی میں اس کی معرفت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہے وہ دعویٰ سرے سے باطل ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں شر کی بھی معرفت دی ہے، بلکہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رازداں صحابی ہیں، وہ فرماتے تھے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، لیکن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، اس خوف سے کہ کہیں میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے کہ جو شخص جاہلیت کو نہیں جانتا وہ دین اسلام کو نہیں جانتا۔ تو شر کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہمیں اس کی معرفت ہو، اور تاکہ ہم اس سے بچ کے رہ سکیں اور اپنے اسلام کو محفوظ کریں۔ رہی بات یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے مسلمان ایک دوسرے پر فتوے لگاتے ہیں کفر کے، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ اگر یہ مسئلہ ہے تو انشاءاللہ یہ بھی کلیئر ہو جائے گا اس کو پڑھنے کے ساتھ۔ اس کو پڑھنے سے عمومی طور پر فتوے بازی یا فتوے لگانا نہیں سکھایا جاتا، بلکہ انسان اپنے ایمان کو کیسے بچا سکے، اپنے اسلام کو کیسے بچا سکے، بنیادی طور پر یہ سکھایا جاتا ہے۔ البتہ اس میں جو علوم ہیں اور جو اہل علم گہرائیوں سے پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، کچھ تو لوگ ہیں جیسے کہ کتب الفقہ میں ہم پڑھتے ہیں احکام الردہ، یا جو مرتد ہو جاتا ہے اس کے احکامات کیا ہیں، یہ باتیں ہم ان کتب الفقہ میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ اگر کسی پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے تو کیوں لگایا جائے اور کب لگایا جائے اور کیسے لگایا جائے۔ ہم یہاں پہ چند بنیادی اصول کو پڑھیں گے جس سے نہ ہم کسی پر فتویٰ لگانا سیکھیں گے، بلکہ انشاءاللہ جیسے کہ آپ اس کو فالو کریں گے، چھوٹا سا رسالہ انشاءاللہ
اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کیسے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے کہ دوسروں پر کفر کا فتویٰ نہیں لگانا. ہاں ظاہر سی بات ہے جہاں پر ایک واضح ہو, کلیئر کٹ کفر ہو, وہاں پہ انشاءاللہ جیسے کہ آپ آگے آگے پڑھیں گے تو آپ کو یہ ساری باتیں معلوم ہوں گی. تو اس سے یہ غلط فہمی ہے کہ اس سے کوئی کفر کے فتوے بازی نہیں سکھائی جاتی, بلکہ اگر اہل علم اس کو ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کچھ اسلامک سوسائٹی میں, معاشرے میں ایسے لوگ ہوں گے جو کہ مرتد ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی ہوئے تھے, صحابہ کے دور میں بھی ہوئے تھے. تو یہ احکامات ضروری ہیں ایک مسلمان اور مرتد کو پہچاننے کے لیے. مرتد یعنی ایک اگر مرتد ہے, کب پتہ چلے گا مرتد ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کے احکامات ڈیفرنٹ ہے. اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں نہیں دفنایا جائے گا, اس کو قتل کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ. یہ سارے باتیں جو ہیں وہ اہل علم کے کام ہیں. لیکن ہم جیسے طلباء کا بھی فی الحال کام یہ ہے ان باتوں کو پڑھ کے کہ ہم اپنے ایمان اور اسلام کو کیسے بچا سکیں اور کیسے اپنی زبان کی حفاظت کریں کہ دوسروں پر کفر کے فتوے نہ لگائیں. یعنی دوسروں کو کافر کہنا, اس کی تو احتیاط سکھائی جاتی ہے, نہ کہ اس کو کھلم کھلا چھوٹ دی جاتی ہے ان طرح کے مسائل پڑھ کے. اس رسالے کو شروع کرنے سے پہلے کچھ آپ کے سامنے میں تمہیدی باتیں رکھنا چاہوں گا جس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اصول ہیں کچھ بنیادی جو سمجھنا ضروری ہیں. پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ یہ جو رسالہ ہے نواقض الاسلام کا, میں نے بنیادی آپ کو ایک بتا دیا کہ اس میں وہ امور ہم پڑھیں گے, مصنف محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے وہ امور بتائے ہیں. اگرچہ اس رسالے میں 10 امور یعنی 10 نواقض الاسلام گنوائے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے کئی زیادہ ہے. مصنف محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس رسالے میں صرف 10 کا ذکر اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ زیادہ اہم ہے اور عموماً لوگ انہی نواقض الاسلام میں واقع ہوتے ہیں. ویسے تو کئی اہل علم جو ہے اس کو 100 یعنی 100 سے لے کر 400 تک بھی جو ہے گنواتے ہیں. کتب فقہ میں یہ احکام المرتد یا احکام الردہ کے نام سے جو ہے وہ ہم ان ابواب میں پڑھتے ہیں. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن یہاں پہ اس رسالے میں جو ہم پڑھیں گے وہ بڑے اہم اور وہ مشہور نواقض الاسلام ہیں جس میں عموماً لوگ جو ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں. تو بنیادی طور پر اس رسالے کو پڑھنے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں ذکر کرنا چاہوں گا. پہلی ان میں سے یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں خصوصاً اس امت مسلمہ میں ایک افراط اور ایک تفریط پائی جاتی ہے, یعنی ایک 2 ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں, 2 ایکسٹریمز. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو اہل السنہ والجماع کا جو منہج اور طریقہ اور عقیدہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ امت وسطہ یعنی بیلنسڈ اپروچ ہوتا ہے, نہ اس ایکسٹریم پہ ہوتا ہے نہ اس ایکسٹریم, نہ افراط میں نہ تفریط میں. یعنی وہ بیلنسڈ اپروچ لے کے چلتے ہیں ہر معاملے میں, ہر عقائد کے اور اعمال کے معاملے میں. تو نواقض الاسلام کے تعلق سے 2 ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں. ایک ایکسٹریم وہ ہے کہ جو ہر کسی کی تکفیر کہ اچھا یہ تو کفر ہے لہٰذا یہ بھی کافر ہے, یہ بھی کافر ہے لہٰذا یہ کچھ چھوٹا سا گروہ تکفیریین کا یا ان کو تکفیریوں کا یا خارجیوں کا گروہ کہا جاتا ہے. یہ وہ ہے کہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. جیسے کہ خوارج کا ظہور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بلکہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ظاہر ہو چکا تھا, اور وہ صحابہ کی بھی تکفیر کیا کرتا تھا. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے بھی کافر ہیں. تو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا ایک گروہ ہے اور یہ ہر دور میں رہا ہے. ان کو خوارج یا تکفیری یا کچھ بھی اس طرح کے جو گروہ ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلمان کو, یعنی چاہے وہ شرائط پائے جائیں, چاہے کفر کے ضوابط پائے جائیں یا نہ پائے جائیں, بس وہ قرآن اور حدیث اور نصوص کو صحیح سمجھ نہیں ہوتی, صحیح فہم نہیں ہوتا, اور ایک جوش ہوتا ہے اور کہہ لیں کہ بلکہ یہ ایک ایموشنل وہ ہوتی ہے کہ بس کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے. تو یہ تکفیر, یہ ایک ایکسٹریم ہے. اس کے برعکس دوسری ایکسٹریم وہ ہے کہ جو احتیاط کے نام پر کفر کو بھی کفر نہیں سمجھتی, کافر کو بھی کافر نہیں سمجھتی, اور وہ یہ کہتی ہے, یعنی وہ جو ایکسٹریم ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بھئی ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم کسی کے دین کو جج کریں, ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم کسی کو کافر کہیں. ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ کافر تو ہے, اپیرنٹلی تو یہ کافر ہے, لیکن اس کے دل میں کیا آپ کو کیا پتہ. تو لہٰذا ہم اپنی زبان سے کسی کو بھی کافر نہیں کہیں گے اگرچہ ٹھوس یقینی دلائل
اس حق میں موجود ہوں کہ وہ شخص کافر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس پر کفر کا اطلاق نہیں کرتے. یعنی وہ یہ تھاٹ، اس مینٹالٹی کہتے ہیں اس کو ایک سارٹ آف ایک لبرل مینٹالٹی ہے کہ ہم کسی کو بھی کافر اور برا بھلا نہیں کہتے. سب کے اپنے اپنے اوپینینز ہیں، سب کے اپنے اپنے جو ہے وہ فکر ہیں، تو ہم جو ہے وہ کسی کو بھی کافر یا مشرک نہیں کہتے. یہ ایک ایکسٹریم ہے. لیکن اہل السنہ والجماعہ ایک بیلنسڈ اپروچ ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ نہ تکفیر میں حد کی جائے گی، حد کراس کی جائے گی کہ اپنے علاوہ کسی کو انسان مسلمان ہی نہ سمجھے، اور پھر سب کو جو ہے وہ یعنی ظاہر سی بات ہے جو ہم دیکھتے ہیں کچھ اس طرح کے سوسائڈ بامبنگز اور یہ ساری چیزیں، یہ تکفیریوں والی سوچ ہے کہ چونکہ آپ نے اب سب کو کافر کہہ دیا، حاکم بھی کافر، حکومت بھی کافر، سب مسلمان جو مساجد میں پڑھ رہے ہیں، یہ مساجد بھی نہیں ہے بلکہ منافقین کی گویا کہ مسجد ضرار کی قسم کی ہیں، اس میں پڑھنے والے بھی منافقین ہیں، مشرک ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. تو لہٰذا اب چونکہ انسان جب مرتد کسی کو سمجھتا ہے تو پھر وہ قتل بھی کر دیتا ہے، چونکہ حدیث ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے مرتد ہیں، یہ کافر ہیں، لہٰذا ان کو رہنے کا کوئی حق نہیں، ان کو قتل کیا جائے. تو اہل السنہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایکسٹریم ہے نا، یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ سب کو ہی یعنی سب کو ہی کافر کہہ دیا جائے، اگرچہ اس کی کنڈیشنز پائی جائیں یا نہ پائی جائیں، جیسا کہ انشاءاللہ آگے آپ کو اختصار کے ساتھ بتاؤں گا. اور نہ اس ایکسٹریم پہ ہیں کہ بھائی احتیاط 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 کے نام پر آپ کافر کو بھی کافر نہ کہیں، کافر کے کفر کو بھی کفر نہ کریں سمجھیں، اور اس میں بھی شک کریں وغیرہ وغیرہ. بلکہ اہل سنہ کا منہج اور طریقہ یہ ہے کہ یا تو جس پر اہل علم جمع ہو جائیں کہ وہ کافر ہے، فلاں شخص کافر ہے، تو پھر آپ نے بھی اس کو کافر سمجھنا ہے، یا پھر دلیل پائی جائے، اللہ کی طرف سے برہان پایا جائے کہ واقعی یہ شخص کافر ہے، اس پر دلیل پہنچ چکی ہے، اس پر حجت قائم ہو چکی ہے، اس کے باوجود یہ اپنے کفر اور شرک پر اڑا ہوا ہے، تو پھر اس کو کافر سمجھنا چاہیے. اور کفر کو تو کفر سمجھنا ہی چاہیے، اور شرک کو بھی شرک سمجھنا چاہیے. تو یہ دلائل اور برہان کی روشنی میں اہل السنہ کفر کو کفر کہیں گے اور کافر کو کافر کہیں گے. نہ تکفیر میں حد کراس کریں گے تکفیریوں کی طرح، اور نہ ہی ایک مرجئہ کی طرح جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ نہیں کوئی انسان چاہے بالکل بھی یعنی کفر بھی کر لے تو بھی اس کے ایمان میں فرق نہ آئے، یہ بھی نہیں کہیں گے، بلکہ ایک امت وسطہ کے اس پر رہیں گے. تو پہلی بات تو یہ آپ سے عرض کرنی تھی. دوسری بات جو کہ ضروری ہے ایک مقدمے یا تمہیدی گفتگو کے طور پر، وہ یہ ہے کہ یہ بات مان لی جائے کہ اصل یعنی ایک شخص جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے یہ شہادت پر ہے، اس نے یہ اپنے آپ کو مسلمان کہا ہوا ہے، شہادت پڑھی ہوئی ہے، جس نے یہ گواہی دی ہوئی ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے جس نے، تو اصل یہ ہے یعنی بائی ڈیفالٹ وہ مسلمان ہے. الا یہ کہ اگر کوئی ایسی یقینی دلیل پائی جائے کہ اس نے اپنے اسلام کو فاسد اور باطل قرار دیا، یعنی کوئی نواقض اسلام پایا جائے. مطلب یہ ہے کہ بائی ڈیفالٹ ہر مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مسلمان ہے، اور یہ جو ہے یعنی بائی ڈیفالٹ یقین ہے. اس یقین کو زائل نہیں کرے گا سوائے اس کے جیسا ہی یقین، یعنی ظن یا شک. اگر کسی شخص کے بارے میں اس نے شہادت پڑھی ہوئی ہے، اگر آپ کو گمان ہے، ظن ہے، غالب گمان ہے یا شک ہے کہ بھائی اس نے جو ہے نا کفر کیا ہے یا شرک کیا ہے، تو ظن اور شک کی بنیاد پر اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، الا یہ کہ یقین ہو. تو بائی ڈیفالٹ اصل یہ ہے کہ ایک مسلمان ہے، ایک کلمہ گو مسلمانی ہے، الا یہ کہ کوئی یقینی دلیل آ جائے جو اس کے نواقض الاسلام پر دلیل ہو کہ اس نے نواقض الاسلام میں سے کسی نقص کا ارتکاب کیا ہے. تو یہ اہل سنہ کے منہج میں یہ ثابت ہے، جیسے کہ اس کی دلیل اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک غزوے میں ایک جنگ میں، ایک جہاد میں، انہوں نے جو احادیث میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک کافر تھا اور وہ بڑے زور اور شور سے جو ہے مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا. تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر جو ہے وہ میری تلوار کے نیچے آ گیا، تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اور پھر بھی میں نے اس کو قتل کر دیا. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ کیس لایا گیا
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسامہ تو نے بعد اس کے کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، بعد اس کے کہ تو نے اس کو قتل کر دیا؟ نبی اسامہ بن زید یہ کہتے رہے کہ یا رسول اللہ اس نے میرے ڈر کی وجہ سے، اس نے قتل ہونے کے خوف کی وجہ سے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے کہ دوسری روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ کیا تو نے اس کا دل چیڑ کے کھول کے چیک کیا تھا کہ آیا کہ اس نے اخلاص کے ساتھ سچے دل سے پڑھا ہے یا پھر ڈر کی وجہ سے پڑھا ہے؟ تو یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے، یعنی اسامہ بن زید اس وقت اتنا غمگین ہوئے، کوئی یہ کہتے ہیں کہ میں تمنا کر رہا تھا اس وقت کہ میں آج ہی اسلام لایا ہوتا، یعنی مجھ سے یہ بڑی غلطی سرزد ہوئی ہی نہ ہوتی۔ اس حدیث سے میں کیا پتہ چلا؟ اس حدیث سے میں یہ پتہ چلا کہ ایک شخص جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اب دیکھیں یہاں پہ کتنا غالب گمان ہے کہ وہ قتل کے ڈر سے پڑھ رہا ہے، قتل ہونے کے خوف سے پڑھ رہا ہے، غالب گمان ہے، لیکن یقین نہیں ہے کہ اس نے واقعی اسی وجہ سے پڑھا ہے۔ اگر یقین ہو تو پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کلمہ گو مسلمان ہے، الا یہ کہ اس کے برعکس یقینی دلیل موجود ہو۔ اب یہاں پہ کیا ظنی دلیل موجود ہے کہ اس نے خوف کی وجہ سے پڑھا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تو نے اس کا دل کھول کے چیک کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ لے اس کو اپیرنٹلی وہ مسلمان ہے، اس کو مسلمان ہی ٹریٹ کیا جائے گا، الا کہ یقینی دلیل آ جائے کہ جس سے اس کے اسلام کو باطل قرار دیا جا سکے۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس تمہید میں کرنے کی، اور وہ یہ ہے کہ کسی فعل کو شرک یا کفر کہنا یہ علیحدہ بات ہے، اور کسی شخص کو کافر یا مشرک کہنا یہ علیحدہ بات ہے۔ ریپیٹ کر رہا ہوں، کسی فعل کو، کسی ایکشن کو کفر یا شرک کہنا یہ علیحدہ چیز ہے، کسی شخص کو کافر یا مشرک کہنا یہ علیحدہ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ ایکشن شرک ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ شخص مشرک ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں شخص کا فعل، یعنی فلاں فعل جو ہے وہ کفریہ ہے یا فلاں فعل کفر ہے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ شخص کرنے والا کافر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں چیزوں میں فرق کرنا چاہیے۔ عموماً جو کنفیوژن ہوتی ہے وہ اسی باب سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں فعل جو ہے وہ شرک ہے، تو لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں اچھا کرنے والا ہر وہ شخص جو کہ یہ فعل کر رہا ہے وہ مشرک ہو گیا، کیونکہ مشرک کہنا یہ فتویٰ ہے، اور فعل پر حکم لگانا کہ آیا کہ فعل شرک ہے یا کفر ہے، یہ حکم شرعی ہے۔ ایک ہے فتویٰ، ایک ہے حکم شرعی۔ حکم شرعی کیا ہے کہ میں یہ کہوں مثال کے طور پر قرآن مخلوق ہے، جو شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے یہ وہ کافر ہے، یہ ایک عمومی حکم ہے، یہ ایک عمومی شرعی حکم ہے۔ یا پھر میں یوں کہوں مثال کے طور پر یہ کہنا کہ قرآن مخلوق ہے یہ کفر ہے، اب یہ قول جو ہے یہ کفری ہے۔ لیکن اگر کوئی مثال کے طور پر مسٹر ایکس ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسٹر ایکس کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کافر کا حکم لگانا کسی بندے پر یہ فتویٰ ہے، اور فعل پر حکم لگانا یہ حکم شرعی ہے، شرعی رولنگ ہے۔ تو ہم جو پڑھ رہے ہیں عموماً یہاں پر اس رسالے میں وہ شرعی رولنگ ہے، وہ فتویٰ نہیں ہے۔ فتویٰ علماء کا ڈومین ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص، یعنی جو ہم نواقض الاسلام پڑھیں گے کہ وہ نواقض، وہ امور جو کہ ایک شخص کے اسلام کو باطل قرار دیں، اگر آپ کسی شخص میں یہ نواقض میں سے کوئی نقص پائے دیکھیں تو فوراً سے کافر نہیں کہہ دیجیے گا اس کو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کافر یہ فتویٰ ہے، اور ہم یہاں پہ جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ حکم شرعی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ کہ ہم یہ تفریق کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو یہ فتویٰ ہے اور دوسرا حکم شرعی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ فتوے کے لیے انتفاع الموانع، یعنی دو چیزوں کی کنڈیشنز ہیں۔ ایک تو یہ کہ وجود الشرط، شرط پائی جائے، اور انتفاع الموانع یعنی وہ جو کہ اس کے کافر ہونے میں رکاوٹیں ہیں وہ اس کی نفی ہو جائے، یعنی آپ کو صحیح سے پتہ ہو کہ اس پر حجت قائم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو وجود الشرائط یا وجود الشرط اور انتفاع الموانع، یعنی موانع کہتے ہیں بیسیکلی آبسٹیکلز کو،
ایسے آبسٹیکلز یا ایسی رکاوٹیں جو اس کو کافر نہ بنائے اگرچہ وہ کفر کر رہا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے میں مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. اب یہ فعل پر میں نے حکم شرعی لگایا ہے. لیکن اگر مسٹر ایکس ہے وہ غیر اللہ کو پکار رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے یا غوث مدد, تو میں مسٹر ایکس کو مشرک نہیں کہوں گا جب تک کہ حجت سٹیبلش نہیں ہو جاتی. یعنی جب تک کہ میں اس پر حجت سٹیبلش نہیں کر دیتا. حجت سٹیبلش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ اس تک تبلیغ نہ ہو جائے کہ آیا کہ یہ مسئلہ شرک ہے, اس کو میں بتا دوں واضح طور پر کہ یہ مسئلہ شرک ہے. اور ایسا تو نہیں کہ کوئی معنی یعنی کوئی رکاوٹ پائی جائے کہ جو اس کے شرکیہ فعل کے باوجود اس کو مشرک نہ بنائے. یعنی یہ مشرک نہ بنانے کی کوئی رکاوٹ تو نہیں پائی جا رہی. مثال کے طور پر وہ جو ہے وہ کسی کی زور زبردست سر پہ کہہ رہا ہے, یعنی اس کو موت کا خطرہ ہے اس وجہ سے وہ کہہ رہا ہے. تو اگر ایک شخص کی جان کا خطرہ ہے تو وہ کفریہ جملہ کہہ سکتا ہے, جیسے کہ قرآن میں بھی ہے کہ سوائے اس کے کہ جس کا دل مطمئن بالایمان, جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو, یعنی جو مجبور کیا جائے وہ کفریہ جملہ کہہ سکتا ہے. الا شرط یہ ہے کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو, یعنی وہ دل سے جانتا ہو کہ یہ شرک ہے, کفر ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کوئی اس وجہ سے کر رہا ہے, یا اس کو حکم نہیں پتہ, جاہل ہے اس وجہ سے کر رہا ہے, یا وہ تعویل کر رہا ہے کوئی وغیرہ وغیرہ. تو یہ عمومی طور پر میں نے آپ کو کچھ اصول بتائے ہیں کہ شرط پائی جائے, شرط یعنی حجت اس پر پائی جائے, اس تک دلیل پہنچی یا نہیں پہنچی کہ یہ شرک ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. تو وجود الشرط و انتفاع الموانع, یعنی موانع کا انتفاع نفی ہونا یہ ضروری ہے. اور اسی طرح شرائط کا, یعنی کن شرائط کا, ان شرائط کا جو اس کو کافر قرار دیں, ان شرائط کا پایا جانا بھی ضروری ہے. اور تبلیغ الحجہ یعنی حجت پہنچ جانا, اور اسی طرح دلیل پہنچ جانا, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں. مقصد میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ بہت ساری ایڈیشنل ڈیٹیلز ہیں ایک شخص کے شرکیہ فعل پر اس کو مشرک قرار دینے کی. تو لہٰذا, اور یہ علماء کا ڈومین ہے, ہم جو پڑھیں گے کہ آیا کہ فلاں ایکشن, فلاں فعل, فلاں قول یہ شرک ہے یا نہیں. تو یہ باتیں کچھ جو ہے وہ یعنی حکم شرعی ہم پڑھیں گے, یہ تھیوری ہے. اور جو کسی شخص کو کافر یا مشرک کہنا یہ اپلیکیشن ہے, یہ پریکٹیکل ہے, یہ علماء کا کام ہے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تکفیر کے لیے 4 شرائط کا ہونا ضروری ہے. اختصار سے آپ کو میں سمجھا, تکفیر یعنی اپلیکیشن, جو تھیوری ہے جو کہ حکم شرعی ہم پڑھ رہے ہیں اس کی اپلیکیشن, یعنی کسی شخص کو کافر یا مشرک قرار دینے کی 4 شرائط ہونا ضروری ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس شخص سے جو محل نظر ہے, جو کہ محل بحث ہے, اس شخص نے کفریہ یا شرکیہ کام کا ارتکاب کیا ہے, یہ یقینی طور پر ثابت ہو جائے, پہلی چیز. دوسری چیز کہ وہ جو فعل اس سے ثابت ہوا ہے وہ قرآن اور حدیث سے صریح دلیل سے یہ معلوم ہو کہ وہ فعل یا قول یہ کفر ہے یا شرک ہے. یعنی قرآن اور حدیث سے آپ کے پاس اس فعل کے کفر یا شرک ہونے کی دلیل ہو, پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ آیا کہ اس نے یہ کام کیا ہے, ظن نہیں, یقین ہو کہ اس نے یہ کام کیا ہے. تیسری بات بلوغ الحجہ. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں بلوغ الحجہ یعنی اس کی طرف دلیل پہنچی ہو کہ آیا کہ یہ کام شرک ہے. اور چوتھی جو ہے وہ انتفاع مانع التکفیر, کہ تکفیر کے موانع کی نفی ہو, یعنی تکفیر کے لیے جو رکاوٹیں ہیں اس کی نفی ہو جائے, وہ موجود نہ ہوں. تو یہ 4 جب شرائط پائی جائیں گی تو ایک انسان کے اوپر تکفیر کی جا سکتی ہے. لیکن یہ 4 شرائط میں نے آپ کو بتائی ہیں, ابھی بھی ہمیں بہت کچھ ان شرائط میں سے پڑھنا ہے. یہ میں آپ کو بار بار اسی لیے بتا رہا ہوں, یہ علماء کا ڈومین ہے. یہ 4 شرائط اگرچہ میں نے آپ کو بتا دی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان شرائط پر ہی لوگوں کو آپ پرکھ لیں. آپ مثلاً آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اس پر حجت قائم ہو چکی ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس پر حجت قائم ہو چکی ہے؟ ٹھیک ہے. اور وہ موانع اور شرائط کیا ہیں وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ پڑھ کے. جیسے جیسے انسان انشاءاللہ پڑھے گا
اس کو یہ چیزیں معلوم ہوں گی. اس پورے اس کی یعنی دلیل کیا ہے کہ علماء کی طرف لوٹانا اور اہل علم کی طرف اس فتوے کو لوٹانا، یعنی تکفیر کے جو شرائط اور یہ ساری چیزیں یہ علماء کا ڈومین ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، کہ جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف والا معاملہ ان کے پاس آتا ہے اذاؤ بہ، تو وہ اسے یعنی اسے مشہور کر دیتے ہیں، اسے وہ مشہور کر دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر وہ اس معاملے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا جو اہل علم ہیں، جو اتھارٹی میں ہیں، ان کی طرف لوٹا دیتے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ لوگ جان لیتے، اسے ضرور جان لیتے کہ جو ان میں سے ہیں کہ اس کا اصل یعنی جو ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالتے، تو وہ لوگ اسے ضرور جان لیتے جو ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالتے. تو یہ یعنی کیا ہے کہ پھیلانا نہیں ہے، اس کو اہل علم کی طرف لوٹانا ہے یا جو اتھارٹی میں ان کی طرف لوٹانا ہے. تو یہ وہ بنیادی باتیں ہیں. اور آخری بات تمہیدی اس پہ جو ہے وہ یہ عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے کہ اس رسالے کے نام کے حوالے سے، اور وہ یہ کہ نواقض الاسلام. ان دو الفاظ کو سمجھ لیجئے، پھر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس رسالے کا آغاز کریں گے. نواقض اصل میں ناقض کی جمع ہے. ناقض اسم فاعل ہے نقض سے. نقض کہتے ہیں کسی چیز کا فاسد ہو جانا، کسی چیز کا عہد اور پیمان جو عہد کیا یا اگریمنٹ کیا اس کو توڑ دینا یا فاسد ہو جانا یا باطل ہو جانا، یہ سارے معنی جو ہیں وہ نقض کے پائے جاتے ہیں. یعنی نواقض گویا کہ مفسدات الاسلام یا مبتلات الاسلام. ٹھیک ہے، ناقض الاسلام یعنی مبتل الاسلام یا مفسد الاسلام، ایسے امور جو اسلام کو ناقص کر دیں یعنی توڑ دیں یا باطل قرار دے دیں یا فاسد قرار دے دیں. عموماً دو طرح کے مخالفت یعنی دو طرح کے امور ہوتے ہیں جو اسلام کے مخالف ہوتے ہیں. ایک وہ امور ہیں جو اسلام میں نقص ڈیفیکٹ پیدا کرتے ہیں، اسلام میں خلل لے آتے ہیں، لیکن اسلام کو کمپلیٹلی توڑ نہیں دیتے، فاسد نہیں کر دیتے. کچھ ایسے امور ہوتے ہیں جو اسلام کے مخالف ہوتے ہیں، جو اسلام کو کمپلیٹلی ڈسٹرائے کر دیتے ہیں، باطل قرار دیتے ہیں، فاسد قرار دیتے ہیں. یہی وہ امور ہیں انشاءاللہ جو ہم پڑھیں گے. یعنی وہ امور جو اسلام کو کمپلیٹلی کھول دیں، توڑ دیں، فاسد قرار دے دیں، یعنی جس کے ارتکاب سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. اور اسلام کا مطلب نواقض الاسلام یعنی اسلام کے نواقض. اسلام کا مطلب ہے الاستسلام. استسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو عاجزی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں داخل کر لینا. استسلام یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ داخل کر لینا. استسلام کا معنی یہ ہے. استسلام کرنا یعنی انقیاد، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا، یہ ہے اسلام کا معنی. تو جو شخص ان امور کو بجا لائے گا وہ گویا کہ دائرہ اسلام کو یعنی اپنے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اسلام کو خارج کر دے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے اور ان امور کی معرفت اور ان کو پہچانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم ان امور سے واقف ہوں اور اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو اور اپنے اہل و عیال کو بچا سکیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم.